کوئی عبارت پڑھ لیجیے. بسم الله الرحمن الرحيم. والأصل في هذا النوع أنه لما جعل الوقت ظرفا للمودة وسببا للوجوب لم يستقيم أن يكون كل الوقت سببا، لأن ذلك يوجب تأخير الأداء عن وقته وتقديمه على سببه، فوجب أن يجعل بعضه سببا وهو الجزء الذي يتصل به الأداء، فإن اتصل الأداء بالجزء الأول كان هو السبب، وإلا ينتقل السببية إلى الجزء الذي يليه، لأنه لما وجب نقل السببية عن الجملة وليس بعد الجملة جزء مقدر وجب الاقتصار عن الأدنى، ولم يجوز تقديره على ما يسلك بين الأداء، لأن ذلك يؤدي إلى التخطي عن القليل بلا دليل. ثم كذلك ينتقل إلى أن يتضيق الوقت عند الظفر وإلى آخر جزء من أجزاء الوقت عندنا، فتعين السببية فيه لما يلي الشروع في الأداء جی إن لم يبق بعده فيحتمل انتقال السببية إليه، ويعتبر حاله في الإسلام والبلوغ والعقل والجنون والصبر والإقامة والحيض والظهر عند ذلك الجزء، ويعتبر صفة ذلك الجزء فإن كان ذلك الجزء صحيحا كما في الفجر وجب كاملا، فإذا اعترض الفساد بطلوع الشمس بدل الفرد، وإن كان ذلك الجزء فاسدا كما في العصر يستعمل في وقت الاحتمال وجب ناقصا فيتأتى بصفة النقصان. ولا يلزم على هذا ما إذا ابتدأ العصر في أول وقته ثم مده إلى أن غربت الشمس فإنه لا يفسد، لأن الشرع جعل له حق شغل كل الوقت بالأداء، وجعل ما يتصل به من الفساد بالبناء عن خطبة، لأن الاحتراز عنه مع الإقبال على الصلاة متعذر. وأما إذا خلا الوقت عن الأداء فالوجوب يضاف إلى كل الوقت لزوال الضرورة الداعية لكل جزء، فوجب بصفة الكبائر، فلا يتأتى بصفة النقصان في الأوقات الثلاثة المكروهة بمنزلة سائر الفرائض. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد النبی الأمی وعلى آلہ وسلم تسلیما. والأصل في هذا النوع، اور اصل ضابطہ اس قسم میں یہ ہے کہ انہ لما جعل الوقت، کہ بے شک جب وقت کو بنایا گیا ظرف مؤدّا کے لیے اور سبب وجوب کے لیے، تو درست نہیں ہے کہ سارا کا سارا وقت سبب بن جائے، لأن ذلك يوجب تأخير الأداء عن وقته، اس لیے کہ یہ بات واجب کرتی ہے ادا کو مؤخر کرنا اپنے وقت سے، اور اس کو مقدم کرنا اس کے سبب پر. لہذا بس ضروری ہے فوجب ضروری ان یجعل بعضه سواء، کہ بعض وقت کو سبب بنایا جائے. وهو الجزء الذي يتصل به الاداء، تو وہ جزء ہوگا جس کے ساتھ ادا متصل ہوتی ہے. فإن اتصل الاداء بالجزء الاول، بس اگر ادا متصل ہو جائے پہلے جزء کے ساتھ تو وہ سبب ہے. وإلا ينتقل السببية للجزء الذي يليه، وگرنہ سببیت منتقل ہوگی اس جزء کی طرف جس کے ساتھ ادا متصل. لأنه لما وجب نقل السبب، اس لیے کہ جب سببیت کا منتقل کرنا واجب ہو گیا علی الجملۃ پوری وقت سے، وليس بعد الجملۃ جزء مقدر، تو پوری وقت کے بعد کوئی متعین جزء مقدر جزء نہیں ہے. لہذا فوجب الاقتصار عن الادنى، تو اب اکتفا واجب ہے ادنی جزء پر. اور ولم يجوز تقدیرہ، اور فرماتے کہ جائز نہیں ہے اس کو اس کی تقدیر، اس کو مقدر ماننا ادا سے پہلے جتنا بھی وقت ہے تو سب کو یعنی سبب ماننا سب کو درست ہے. اس لیے کہ یہ بات لے جاتی ہے کہ تخطی علی القریب، پھلانگنے کی طرف، ٹھیک ہے، تھوڑے قلیل سے بغیر دلیل کی تجاوز کرنے کی طرف، قلیل سے بغیر دلیل کی. ثم كذلك، اور اسی طرح ينتقل، سببیت منتقل ہوگی الى ان يتضيق الوقت، یہاں تک کہ وقت تنگ ہو جائے امام ظفر رحمہ اللہ کے ہاں، اور وقت کے اجزاء میں سے آخری جز کی طرف منتقل ہوگی ہمارے ہاں. لہذا فتعین السببی، سببیت متعین ہوگی اس میں وہ جو
جو ہے وہ ملا ہوا ہے شروع کے ساتھ ادا میں، اس لیے کہ اس کے بعد اذلم کا بعد ہو نہیں، اس کے بعد باقی رہا کہ جو ہے ما یحتمل ہو، جو احتمال نہ کہ سببیت کے انتقال کو اس کی طرف، فیعتبر لہٰذا اعتبار کی جائے گی مکلف کی حالت فی الاسلام، اسلام میں، بلوغ میں، عقل میں، جنون میں، سفر میں، اقامت میں، حیض میں، طہر میں، اس جز کے وقت، ویعتبر صفت ذالک الجز، اور اسی جز کی صفت کا اعتبار کیا جائے گا، فإن كان ذلك الجزء صحیح، بس اگر وہ جو صحیح ہو جیسا کہ فجر میں ہوتا ہے تو وجب کاملا، تو فرض بھی کامل واجب ہوگا، فإذا اعترض الفساد بطلوع الشمس، بس اگر طاری ہو جائے، لاحق ہو جائے فساد طلوع الشمس کے ساتھ تو فرض باطل، وإن كان ذلك الجزء فاسدا، اور اگر وہ جز فاسد ہو جیسا کہ عصر کی نماز میں ہوتا ہے کہ شروع کی اس نے احمرار سرخی کے وقت میں، تو واجب ہوگی وہ نماز ناقص، لہذا وہ ادا ہوگی نقصان کی صفت کے ساتھ، ولا يلزم علیہا، اور فرماتے اس پر اعتراض نہیں ہوتا اس صورت میں کہ جب اذا ابتدأ العصر فی اول، کوئی عصر کو شروع کر لے پہلے وقت میں، پھر وہ ثم مد، پھر اس کو لمبا کر دے یہاں تک کہ سورج غروب ہو جائے، تو اب اس صورت میں یہ بات اس کی نماز کو فاسد نہیں کرتی، لأن الشرع جعل له حق شغل كل الوقت بلا، اس لیے کہ شریعت نے جو ہے نا بنایا اس کے لیے پوری وقت کو مشغول کرنے کا حق ادا کے ساتھ، لہٰذا بس بنایا ہے وہ جو اس کے ساتھ جو ہے نا متصل ہو جائے فساد، اس کو کیا کر دیا ہے، عفو معاف کر دیا گیا ہے، اس لیے کہ احتراز اس سے مع اقبال علی الصلاۃ متعاصر، ساتھ نماز پر توجہ کرنے کے ساتھ یہ مشکل، واما اذا خل الوقت عن الادا، اور بہرحال جب وقت خالی ہو جائے ادا سے تو وجوب کو منسوب کیا جائے کل وقت کی طرف، زوال ضرورت داعیۃ کل الجزء، وہ ضرورت جو دعوت دے رہی تھی کل سے جز کی طرف اس کے زائل ہونے کی وجہ سے، فوجب بصفت الکمال، لہذا وہ فرض واجب ہوگا کمال کی صفت کے ساتھ، لہذا ادا نہیں ہوگا نقصان کی صفت کے ساتھ، اوقات ثلاثہ مکروہہ میں بمنزلت سائر الفرائض، دیگر تمام فرائض کی طرح۔ آپ کے ذہن میں ہوگا کہ کل ہم عرض کر رہے تھے مقید بالوقت کی جو پہلی قسم ہے اس حوالے سے کہ جس میں وقت مؤدا کے لیے کیا ہوتا ہے، ظرف ہوتا ہے، ادا کے لیے کیا ہوتا ہے، شرط ہوتا ہے، وجوب کے لیے کیا ہوتا ہے، سبب ہوتا ہے، اس حوالے سے بات چل رہی تھی۔ تو اب فرمائے انہوں نے کہ وقت پہلی قسم میں ظرف بھی ہوتا ہے اور سبب بھی ہوتا ہے۔ تو ظرفیت کا، وقت کے ظرف ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ مامور بھی اس کے اندر ادا ہو، اس لیے کہ مامور بھی کیا ہوگا، مظروف ہوگا، وقت کیا ہوگا، ظرف ہوگا، تو مظروف ظرف کے اندر ہوتا ہے، تو ظرفیت کا تقاضا یہ ہے کہ مامور بھی وقت کے اندر ادا ہو، اور وقت کی سببیت کا تقاضا یہ ہے کہ مامور بھی وقت کے بعد ادا، اس لیے کہ سبب مسبب پر کیا ہوتا ہے،
مقدم ہوتا ہے، سبب پہلے آتا ہے، مسبب بعد میں آتا ہے۔ تو اب ایک ہی وقت ظرفیت بھی ہو، ظرف بھی ہو، سبب بھی ہو، تو ان دونوں کے آپس میں منافات ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ ظرفیت کے تقاضے اس کے اندر ہو معمول بھی، سببیت کے تقاضے اس کے بعد ہو، تو یہ دونوں چیزیں اندر بھی اور بعد بھی ہو، یہ دونوں چیزیں تو جمع نہیں ہو سکتی۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں ہے؟ تو دونوں کا لحاظ کیسے رکھا جا سکتا ہے؟ یعنی اس مسئلے کے گویا کہ تین شکلیں ہو سکتی ہیں۔ ایک شکل تو یہ ہے کہ وقت سے پہلے معمول بھی کو ادا کریں، اس میں نہ ظرفیت کے لحاظ ہوگا نہ سببیت کا۔ دوسری شکل کہ ظرف کے اندر ہو تو ظرفیت کے لحاظ تو آپ نے رکھا لیکن سببیت کا نہیں۔ تیسری شکل وقت کے بعد ہو تو سببیت کا لحاظ تو رکھا جائے گا لیکن ظرفیت کا نہیں۔ تو خیر بہرحال ظرفیت سببیت یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کی کیا ہے؟ منافی ہے۔ تو دونوں کا لحاظ کیسے رکھا جا سکتا ہے ایک معمول بھی میں؟ یہ سوال سمجھ آ گیا نا؟ تو اسی کا جواب دے رہے ہیں کہ وَالْأَصْلُ فِي هَذَا النَّوْعِ، یہاں سے اسی کا جواب دے رہے ہیں کہ جب وقت کو ظرف بھی بنایا مدت کے لیے، سبب وجوب کے لیے بنایا، تو پورا وقت جو ہے نا آپ اس کو سبب نہیں بنا سکتے۔ اگر پوری وقت کو سبب بنائیں گے تو کیا خرابی لازم آئے گی؟ ابھی ہم نے عرض کی۔ اس لیے جو ہے ہمیں یہ بات تسلیم کرنی پڑے گی کہ بعض وقت کو ہم سبب بنائیں گے، پورے وقت کو نہیں۔ اور وہ وقت کون سا ہوگا؟ وہ جزء لا یتجزا، جس کے ساتھ ادا متصل ہو۔ سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ جس کے ساتھ کیا ہو؟ ادا متصل۔ یعنی مثلاً کل ہم نے مثال یہ پڑھی تھی کہ مثال کے طور پر ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے 12:30 پہ، اب کوئی نماز پڑھ رہا ہے 1:30 پہ، 1 گھنٹہ بعد، پورے 1:30۔ تو اب 1:29 کا 59واں سیکنڈ جو ہے نا وہ سبب ہوگا ظہر کی نماز کے لیے ادا کے لیے۔ وہ جزء لا یتجزا، وہ ادنا جز، اب اسی کو سبب بنایا جائے گا، پوری وقت کو نہیں۔ تو جب ہم سبب بنائیں گے اس جزء لا یتجزا کو، کچھ حصے کو، کل کو نہیں، تو سببیت کا لحاظ بھی رکھا گیا معمول بھی میں اور ظرفیت کا بھی۔ اب جو جزء لا یتجزا ہے جس کے ساتھ ادا متصل ہے وہ سبب ہے، وہ ادا پر مقدم ہے، اور جس وقت کے اندر یہ ادا کر رہے ہیں 1:30 پہ، اب 4-5 منٹ 5-6 منٹ کو گھیر رہے ہیں، یہ وقت کیا ہوگا؟ ظرف ہوگا۔ تو ظرفیت کا لحاظ میں رکھا گیا اور سببیت کا لحاظ میں رکھا۔ اب اگر پہلے وقت میں کرتا ہے مثلا فوراً 12:30 پہ وقت داخل ہو گیا تو اس نے نماز شروع کر دی، تو وہ سبب ہے۔ وغیرہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ جو مؤخر کرے گا تو جو آخری جزء لا یتجزا ہے جس کا ادا متصل ہوگی تو اسی کو سبب بنایا جائے گا۔ سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ وَلَمْ يَجُزْ تَقْدِيرُهُ عَلَى مَا يَسْبَقُ، یہاں سے گویا کہ ایک اعتراض کا جواب۔ اعتراض یہ ہے کہ چلو یہ بات تو سمجھ آ رہی ہے کہ پورے وقت کو ہم سبب نہیں بنا سکتے وگرنہ ظرفیت کے ساتھ ٹکراؤ پیدا ہوگا، چلیے یہ بات تو ٹھیک، لیکن جب وہ ادا کر رہے ہیں معمول بھی کو، مثلا جیسے ہمارے بھی مثال 1:30 پہ، تو ادا سے پہلے جتنا وقت ہے اس پورے وقت کو سبب بنایا جائے
جیسے 1 گھنٹہ بھی 12:30 پہ وقت داخل ہو رہا ہے، 1:30 پہ وہ ادا کر، تو 1 گھنٹہ اس پورے 1 گھنٹے کو ادا سے پہلے جتنا بھی وقت ہے اس پورے وقت کو سبب بنایا جائے۔ آپ اس کو پورے وقت کو سبب کیوں نہیں بناتے؟ آپ صرف جزء لا یتجزا جس کے ساتھ ادا متصل ہے اس کو کیوں سبب بنا رہے ہیں؟ پورے وقت کو سبب بنایا جائے۔ یہ سوال سمجھ آ گیا کہ نہیں؟ تو اس کا جواب ہی دے رہے ہیں کہ اگر ہم اس پورے وقت کو سبب بنائیں تو یہ تخطی پلانگنا یا تجاوز کرنا پڑے گا قلیل سے کثیر کی طرف بلا دلیل، بغیر دلیل کے۔ دیکھیے گا ہمارے پاس پورے وقت کو سبب بنانے پر بھی دلیل موجود ہے، پورے وقت کو سبب بنایا جائے۔ دلیل کیا ہے کہ نماز جو ہے نا وہ وقت کی طرف، صلاۃ وقت کی طرف مضاف ہوتی ہے، صلاۃ الفجر، صلاۃ الظہر، صلاۃ العصر، صلاۃ المغرب، صلاۃ العشاء، تو یہ اضافت سببیت کی دلیل ہے۔ تو پورے وقت کو سبب بنانے پر بھی ہمارے پاس دلیل موجود ہے۔ اور جو ادنا جز ہے جس کے بارے میں ہم نے عرض کیا، اس کو دلیل بنانے، اس کو سبب بنانے پر بھی ہمارے پاس دلیل موجود ہے، اس لیے کہ وہ جز یقینی ہے۔ وہ جز ادنا کیا ہے؟ وہ یقینی ہے، اور ادا کے ساتھ کیا ہے؟ وہ متصل بھی ہے۔ لیکن اس کے علاوہ ادا سے پہلے جتنا وقت ہے اس کو سبب بنانے پر ہمارے پاس کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ اس کو سبب بنانے کے لیے ہمارے پاس کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ تو اب اگر اس ادنا جس کو چھوڑ کر ادا سے پہلے جتنا وقت ہے پوری وقت کو ہم سبب بنائیں تو یہ جو ہے قلیل سے کثیر کی طرف جانا ہو گیا بغیر دلیل کے، جس پر کوئی دلیل ہمارے پاس موجود نہیں ہے، تو یہ تو درست بات نہیں۔ لہٰذا ادا سے پہلے جتنا وقت ہے ہم اس کو سبب نہیں بنا سکتے۔ پھر فرماتے ہیں ثم كذلك ينتقل إلى أن يتضيق الوقت عند زفر رحمه وإلى آخر جزء من أجزاء الوقت عندنا۔ اب اگر اس نے مامور بھی ہے، وہ کسی نے مکلف نے ادا نہیں کیا، پہلے وقت میں دوسرے میں نہیں تو سببیہ منتقل ہوگی جیسے ہم نے عرض کیا کہ جو جز ادا کے ساتھ متصل ہوگا اس کو سبب بنایا جائے گا۔ اب کب تک یہ سببیت منتقل ہوگی؟ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ یعنی آخری جز، بس ہم یہ کہہ دیں کہ اب اس کے آگے سببیت منتقل نہیں ہو سکتی، بس وہ آخری جز کون سا ہے؟ تو اس حوالے سے اختلاف ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ امام ظفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سببیت منتقل ہوگی یہاں تک کہ بس وقت میں اتنی دیر رہ جائے وقت ختم ہونے میں کہ جتنی دیر میں وہ فرض پڑھا جا سکتا ہے، نماز پڑھی جا سکتی ہے، کہ اس کے سے کم دیر میں نماز پڑھی ہی نہ جائے، وہ کم سے کم وقت، بس وہاں تک سببیت منتقل ہوگی۔ اب آگے کا جو وقت ہے وہ سبب نہیں بن سکے گا، اس کے بعد کا اس کو کیسے سبب بنائیں؟ اس لیے کہ اس وقت میں یہ مکلف مامور بھی کو بجا لانے پر قادر ہی نہیں ہے، اس کے اندر قدرت ہی نہیں ہے۔
لہٰذا اس سبب کو اس وقت کو سبب نہیں بنا سکتے. سمجھ آوے کہ نہیں ہے؟ جبکہ باقی احناف، امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف، امام محمد رحمہ اللہ سارے فرماتے ہیں کہ نہیں، سببیت اس کی بعد میں منتقل ہوگی یہاں تک کہ اتنی دیر وقت نکلنے میں رہ جائے جتنی دیر میں اللہ اکبر انسان کہہ سکتا ہے. تو جتنی دیر میں اللہ اکبر 1-2 سیکنڈ 2-3 سیکنڈ جتنی دیر میں اللہ اکبر انسان کہہ سکتا ہے تو اتنی دیر تک سببیت منتقل ہو گیا، اس کو ہم سبب بنائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا وہم ہے، اللہ اس پر قادر ہے کہ اللہ اکبر کہہ دے. آپ جیسے بزرگ، اللہ کا ولی، اور وقت اس کے لیے لمبا ہو جائے کرامت کے طور پر، یا پھر آپ کی کراہت کے طور پر، سمجھ آ رہے کہ نہیں یار؟ تو اس کا وہم تو ہے، اس لیے بالکل آخری وقت تک جو ہے وہ سببیت منتقل ہوتے رہے گی. سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے؟ لہٰذا فرماتے ہیں فتعین السببیۃ فیہ لما یلی الشروع فی الاداء لم يبق بعد ما يحتمل انتقال السببیہ الیہ. یعنی اس کے بعد تو پھر کوئی وقت نہیں ہے. لہذا فرماتے فیعتبر حالہ، مکلف کی حالت کا اعتبار کیا جائے گا اسی وقت میں. امام ظفر فرماتے ہیں کس وقت میں؟ یعنی جس کے بعد وہ مأمور بھی کو ادا کرنے پر قادر نہ. ان کے ہمارے یہاں بالکل آخری وقت تک، تکبیر تحریمہ کے وقت تک اعتبار کیا جائے اسلام کا. لحاظ اگر کوئی شخص مسلمان ہوتا ہے، پہلے پورے وقت میں مسلمان نہیں تھا، اب آخری وقت میں جا کے مسلمان ہوا، تو اس پر یہ نماز کیا ہوگی؟ فرض ہوگی. اب اگرچہ اس وقت میں ادا تو نہیں کر سکتا، لیکن بعد میں قضا کرے گا، فرض ہوگی اس کی ذمہ. والبلوغ، اسی طرح اگر کسی کی مرغی نے اذان دی آخری وقت میں، کوئی بالغ ہو گیا، پہلے نابالغ تھا، سارے وقت آخری وقت میں بالغ ہو گیا جی، ہاں مرغ اذان دے گیا اس کا، تو اب کیا ہوگا؟ نماز اس پر فرض، نماز پڑھے گا. اگر آپ نہیں پڑھ سکتے تو بعد میں قضا کرے گا اگر طاقت نہ ہو. والعقل، اسی طرح اگر کوئی پاگل تھا پوری وقت میں، آخری وقت میں اس کو عقل آ گئی، نماز پڑھے. والجنون، اسی طرح اگر کوئی پوری وقت میں عاقل تھا لیکن اسی وقت میں آخر وہ مجنون ہو گیا تو نماز ثابت ہو گئی. والسفر، پوری وقت میں وہ مقیم تھا لیکن آخری وقت میں وہ مسافر بن گیا تو اب قصر نماز ہے اس پر، پوری نہیں. والاقامہ، پوری وقت میں وہ مسافر تھا لیکن آخری وقت میں وہ مقیم بن گیا تو اب قصر نہیں ہے، پوری نماز اتمام ہے. والحیض، اسی طرح اگر خاتون کو بالکل آخری وقت میں حیض آ گیا، پوری وقت میں وہ پاک تھی لیکن آخری وقت میں حیض آ گیا تو نماز اڑ گئی اس کی. والطہر، اگر آخری وقت میں وہ طہر سے پاک ہو گئی تو نماز ذمہ ہو گئی. عند ذلك الجزء، وہ جو آخری جز ہے نا اس وقت. وَيُعْتَبَرُ صِفَةُ ذَلِكَ الْجُزْءِ، لہذا فرماتے ہیں کہ اسی وقت کی صفت کا اعتبار کیا جائے گا. اگر وہ آخری وقت کامل ہے تو مامور بھی کامل واجب ہوگا، اور اگر وہ آخری وقت ناقص ہے تو مامور بھی
ناقص واجب ہوگا۔ لہٰذا اگر کسی نے فجر کی نماز شروع کی پھر دوران نماز سورج طلوع ہو گیا تو ہمارے ہاں یہ نماز کیا ہو گئی؟ فاسد ہو گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب وہ شروع کر رہا تھا تو فجر کی نماز کا پورا وقت کامل ہی ہے، اس میں کوئی بھی جز ناقص نہیں ہے۔ جب آخری جز میں شروع کر رہا تھا تو وہ وقت چونکہ کامل تھا، اس لیے نماز بھی اس پر کامل واجب ہو گئی تھی۔ اب جب سورج طلوع ہو گیا، اب جب وہ مکمل کر رہا ہے وہ ناقص کر رہا ہے، ناقص مکمل ہو رہی ہے، تو جس صفت پر واجب ہوئی تھی اس صفت پر وہ ادا نہیں کر رہا، اس نے ادا نہیں کی، مکمل نہیں کی، اس لیے نماز کیا ہو جائے گی؟ فاسد ہو جائے گی۔ اور اگر عصر کی نماز پڑھ رہے ہو، عصر کی نماز کے دوران سورج غروب ہو گیا تو عصر کی نماز ادا ہو جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے عصر کی نماز آخری وقت میں شروع کی تھی، اور عصر کی نماز کا آخری وقت ناقص ہوتا ہے، لہٰذا جب وہ شروع کرنے لگا تو ناقص اس پر واجب ہوئی تھی، اور ناقص اس کو ادا کر رہے، مکمل کر رہے، تو عصر کی نماز ہو جائے گی۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ لیکن فجر کی نہیں ہوگی، اس لیے کہ فجر کی نماز میں کوئی ناقص وقت ہے نہیں، وہ سارا وقت کام ہے، لیکن عصر کی نماز میں آخری وقت ناقص ہوتا ہے، وقت ناقص وقت ہے۔ عصر کی نماز میں تو امام شافعی رحمہ اللہ ہمارے ساتھ ہیں، لیکن فجر کی نماز میں وہ ہمارے ساتھ اختلاف کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ فجر کی نماز ہو جائے گی اس کی ادا، ہمارے ہاں نہیں ہوگی۔ وہ ایک حدیث سے استدلال کرتے ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من ادرک رکعۃ من الصبح قبل ان تطلع الشمس فقد ادرک الصبح، ومن ادرک رکعۃ من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرک العصر، کہ جس نے فجر کی ایک رکعت بھی پا لی سورج طلوع ہونے سے پہلے تو اس کو گویا کہ فجر کی نماز مل گئی، فقط ادرک الصبح، اس نے فجر کی نماز کو پا لی بس نہیں۔ اور جس نے سورج غروب ہونے سے پہلے عصر کی ایک رکعت پا لی، عصر کی نماز اس کی ہو، اس کو عصر کی نماز مل گئی۔ یہ حدیث ایسے استدلال کرتے۔ احناف اس حدیث کا یہ جواب دیتے ہیں کہ یہ حدیث دوسرے حدیث کے معارض ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوقات ثلاثہ مکروہہ میں نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے۔ اب دو حدیث، یہ حدیث اور وہ حدیث آپس میں کیا ہو گئی؟ معارض ہو گئی، تعارض پیدا ہو گیا۔ تب ہم جائیں گے قیاس کی طرف۔ تو قیاس یہ کہتا ہے کہ فجر کی نماز نہیں ہونی چاہیے،
عصر کی ہونی چاہیے، اس لیے کہ فجر کی نماز میں کوئی بھی ناقص وقت نہیں ہے، شروع سے لے کر آخر تک فجر کا سارا وقت کامل ہے، لہٰذا جب وہ شروع کرنے لگا تو اس وقت وہ نماز اس پر فرض ہو گئی کامل۔ اس کے بعد جب سورج طلوع ہوا ہے نماز کے دوران، اب جب وہ ادا کر رہے تو ناقص ادا کر رہے، تکمیل اس کی ناقص ہو رہی ہے، جبکہ واجب ہوئی تھی اس پر کامل۔ تو جس صفت کے ساتھ اس نے شروع کی تھی اس صفت کے ساتھ اس نے ادا نہیں کی، لہٰذا فجر کی نماز ادا نہیں ہونی چاہیے، جبکہ عصر کی نماز ادا ہونی چاہیے، اس لیے کہ عصر کا آخری وقت جب وہ شروع کرنے لگا تھا نماز کو ناقص تھا، تو نماز بھی اس پر ناقص واجب ہو گئی، اور جب اس کی تکمیل کر رہے تب بھی ناقص کر رہے، لہٰذا عصر کی نماز جس صفت کے ساتھ اس نے شروع کی تھی اس صفت کے ساتھ چونکہ ادا کر رہے، اس لیے ادا ہو جائے گی۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ دوسرا جواب یہ ہے کہ اوقات ثلاثہ مکروہ سے جس حدیث نے منع کیا ہے نماز پڑھنے سے، وہ حدیث اس کے لیے ناسخ ہے۔ پہلے حکم تھا لیکن بعد میں اس حدیث نے اس حدیث کو کیا کر دیا؟ منسوخ کر دیا۔ جبکہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر اس طرح فجر کی نماز کے دوران سورج طلوع ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ ذرا توقف کر لے، رک جائے نماز پڑھنے، نماز کے دوران ہی جتنی دیر میں سورج طلوع ہو رہا ہے نا اتنی دیر میں وہ کیا کر لے؟ کھڑا رہے۔ جب سورج طلوع ہو جائے تو اس کے بعد باقی نماز وہ ادا کر لے۔ سمجھا؟ وہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ ہم یہ حکم لگائیں کہ اس کی نماز فاسد ہو گئی، دوبارہ نئے سرے سے نماز پڑھ لیں، تو اب ظاہر ہے کہ وقت تو نکل چکا، تو وقت تو دوبارہ نہیں آ سکتا پوری زندگی، تو پوری نماز جو ہے نا وہ گویا کہ ناقص ہی ادا ہوگی نا، وقت تو نکل چکا، اب ساری نماز وقت کے بعد ادا ہوگی۔ تو اور پہلی صورت میں جب ہم نے کہا کہ تھوڑا سا انتظار کر لیں سورج طلوع ہو جائے اس کے بعد ادا کر لیں، اس میں آدھی نماز تو وقت کے اندر ادا کر چکا ہے، البتہ آدھی نماز جو ہے نا وقت کے بعد ادا ہوگی، تو ساری نماز وقت کے بعد ادا کی جائے یہ بہتر ہے، یا آدھی نماز وقت کے اندر ہو آدھی نماز وقت سے باہر وقت کے بعد ہو، یہ بہتر ہے؟ جیسے وہ جو ہے نا وہ روزوں کے استناف کے حوالے سے کفارہ ظہار کے بارے میں ابو یوسف رحمہ اللہ نے فرمایا تھا، ادھر بھی وہی فرما رہے ہیں۔ سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ وَلَا يَلْزَمُ عَلَى هَذَا مَا إِذَا ابْتَدَى الْعَصْرَ فِي أَوَّلِ وَقْتِ۔ اب یہاں سے کہ اعتراض کا جواب ہے، اعتراض یہ ہے کہ احناف آپ نے جان چھوڑا دی، لیکن ہم نے آپ کو چھوڑنا نہیں۔ آپ لوگوں نے کہا عصر کی نماز ہو جائے کہ فجر کی نہیں ہوگی، اس لیے کہ عصر کی نماز ناقص شروع ہوئی تھی ناقص ادا کر رہے ہیں، فجر کی کامل شروع ہوئی تھی ناقص ادا کر رہے ہیں، اس لیے فجر کی نہیں ہوگی عصر کی ہو جائے گی۔ اگر کسی شخص نے عصر کی نماز پہلے وقت میں شروع کی، کامل وقت میں شروع کی، پھر آپ لوگوں کی طرح وہ اللہ کا ولی تھا، بزرگ تھا، اس کو لامبا کرتا گیا لامبا کرتا گیا لامبا کرتا گیا، سمجھ آ گئے؟ پہلی رکعت میں سورہ بقرہ پڑھی اس نے، دوسری رکعت میں سورہ آل عمران پڑھ لی، یہاں تک کہ سورج غروب ہونے لگا، سورج غروب ہو گیا نماز کے دوران۔ سمجھ آ گئے کہ نہیں ہے؟ تو اس کی نماز نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ جب وہ شروع کرنے لگا تو اس وقت کامل تھا، اس پر کامل واجب ہوئی تھی، اب جب وہ مکمل کر رہے تو وقت ناقص ہے، تو جس صفت کے ساتھ اس نے شروع کی تھی اس صفت کے ساتھ وہ ادا نہیں کر رہا،
تو نماز اس کی نہیں ہونی چاہیے، حالانکہ آپ کہتے ہیں نماز ہو جائے گی۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ تو اے احناف کہاں بھاگو گے؟ سمجھ آ رہی کہ نہیں یار؟ تو اس کا جواب یہ دے رہے کہ جناب والا آپ نے ہمارا مدعا سنا نہیں، اس سے پہلے آپ نے فائر کر دیا۔ سمجھ آ کہ دلیل آپ نے سنی نہیں۔ دیکھیے گا اگر کوئی اس طرح کرتا ہے اول وقت میں شروع کر کے پھر سورج غروب ہو جائے، تو دیکھیے گا شریعت نے اس کو یہ حق دیا ہر شخص کو کہ نماز کا جتنا بھی وقت ہے نا اس پورے وقت کو وہ نماز کے ساتھ گھیر سکتا ہے۔ یہ اس کا حق ہے، شریعت نے اس کو دیا ہے۔ نماز کا وقت ہوتا ہی اس لیے کہ آپ اس میں پورے وقت میں نماز پڑھے۔ کیا شروع کرنے لگے آپ حماد؟ کیا کرنے لگے؟ وہ ہاتھ لگا رہے ہیں اس پہ، تو اس کو ہاتھ لگا رہے، ہاں سویا ہوا تھا تو، ہاں تو اس کو دبا رہے کہ سوئے نہ وہ، لیکن اور ہاتھ پہنچ جائے گا تیرا۔ سمجھ آ رہا کہ نہیں ہے؟ تو یہ شریعت نے اس کو حق دیا ہوا۔ اب اگر وہ پورے وقت کو گھیرتے ہے عزیمت پر عمل کر کے، عزیمت پر عمل کرتا ہے، تو پھر یہ جو تھوڑی بہت خرابی آئے گی اس کو پھر شریعت نے عفو قرار دے دیا ہے، یہ معاف ہے۔ عزیمت پر عمل کرنے کی وجہ سے ظاہر ہے پھر یہ تو ہوگا، اس سے بچنا تو پھر مشکل ہے، اس لیے شریعت نے پھر اس کو کیا کر دیا؟ عفو قرار دے دیا، معاف فرما دیا۔ وَأَمَّا إِذَا خَلَا الْوَقْتُ عَلَى الْأَدَاءِ فَالْوُجُوبُ يُضَافُ إِلَى كُلِّ الْوَقْتِ۔ انہوں نے فرمایا کہ عصر کی نماز کے بارے میں خاص کر کہ اس کو ناقص وقت میں بھی پڑھ سکتے ہیں، سورج غروب ہو جائے دوران نماز تو نماز ہو جائے گی، لیکن یہ حکم ہے وقت نماز کے بارے میں، جو اس وقت کی نماز اور اس کے بارے میں۔ اب فرماتے ہیں اگر کسی کی نماز رہ جائے، وقت گزر جائے، تو اب فرماتے ہیں کہ پھر وجوب کو پورے وقت کی طرف منسوخ کیا جائے گا۔ اب پورا وقت اس کے لیے کیا ہوگا؟ سبب ہوگا۔ ہم نے پڑھا، ہم نے ابھی کہ پورے وقت کو سبب نہیں بنا سکتے، پورے وقت کو سبب بنائیں گے تو کیا خرابی لازم آئے گی، پھر اس کو ظرف نہیں بنا سکتے۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے؟ اس وجہ سے ہم نے کہا کہ وہ جزء لا یتجزا، ادنا جزء اس کو سبب بنائیں گے، پورے وقت کو سبب نہیں بنا سکتے۔ لیکن جب نماز کا وقت گزر جائے، کوئی نہ پڑھ لے، یعنی قضا ہو جائے کسی قسم میں، تو اب جو ظرفیت والا سوال تھا اب وہ ختم ہو گیا، اس لیے کہ اب تو وقت ظرف بن سکتا ہی نہیں، وقت تو نکل چکا، اب تو کبھی بھی اس کے لیے وقت ظرف نہیں بن سکتا، اس لیے کہ وقت واپس نہیں آ سکتا۔ تو اب پورے وقت کو سبب بنایا جائے گا، اب پورے وقت کی طرف منسوب ہوگا وجوب، کیونکہ ظرفیت کی وجہ سے جو ٹکراؤ پیدا ہو رہا تھا وہ تو ختم ہو چکا۔ لہٰذا اب آپ ناقص وقت میں کوئی اس کی قضا نہیں کر سکیں گے، اب پھر کامل واجب ہوگا وجوب، معمول بھی، اور کامل اس کو ادا کریں۔ لہٰذا ثلاثہ اوقات ثلاثہ مکروہ جو ہے نا، کیا کہہ رہے سجیلی، کیا کہہ رہے مسلسل کچھ کہہ رہے، ہاں کیا کہہ رہے، اس کو رابی رہے ساتھ ساتھ، ہاں کیا کہہ رہا ہے؟ تجھے کہہ رہا تھا، ہاں تجھے کیا کہہ رہے، ہاں جی، اور چول جی مسلسل تجھے کیا کہہ رہا تھا اس کو، ہاں پاگل ہے، پھر پاگل اپنے وہ تو پاگل ہی اپنے ساتھ باتیں کرتا ہے۔ تو اوقات ثلاثہ مکروہ میں یعنی عین
سورج طلوع ہوتے وقت، عین زوال کے وقت اور عین غروب کے وقت پھر آپ نماز کی قضا نہیں کر سکیں۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ وما علینا الا شابہ تکرار کر لو بھائی، بالکل امتحان بالکل قریب ہے۔